بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت ابوالعاص بن ربیع قبیلہ قریش کی شاخ بنی عبد الشمس کے چشم و چراغ تھے۔ وہ بھرپور جوانی کے حامل، شاندار اور دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ دنیاوی مال و دولت اور خاندانی عزت و شرف کے لحاظ سے بھی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ اپنی عظمت و خودداری اور مروت و وفاداری جیسی ذاتی خوبیوں اور اپنے آباء و اجداد کے قابل فخر موروثی و خاندانی کارناموں کے باعث عربی خصوصیات کے حامل ایک مثالی شخصیت بن گئے تھے۔ ابوالعاص کو تجارت کا شوق قریش سے وراثت میں ملا تھا، جس کے تجارتی قافلے سال میں 2 بار سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے چکر لگایا کرتے تھے۔ مکہ اور شام کے درمیان ان کے تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ان کا ہر قافلہ 100 اونٹوں اور 200 آدمیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ان کی کاروباری مہارت اور صداقت و دیانت کی وجہ سے قریش کے لوگ اپنے اموال تجارت بھی ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ان کی خالہ اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ خدیجہ بنت خویلد ان کو وہی مقام دیتی تھی جو ایک بیٹے کا اس کی ماں کے نزدیک ہوتا ہے۔ وہ ان کو اپنے دل کی اہنائیوں میں جگہ دیتی اور ان کے دل کی طرح ان کے گھر کی وسعتیں بھی خوشی اور محبت کے ساتھ ہر وقت ان کو خوش آمدید کہنے کو تیار رہتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کی طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوالعاص کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ زمانے کے ماہ و سال محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر نہایت تیز رفتاری اور پھرتی کے ساتھ گزر گئے۔ دیکھتے دیکھتے جب ان کی سب سے بڑی بیٹی زینب جوانی کی سرحد پر داخل ہوئی اور ایک خوشبودار اور خوش رنگ کلی کی طرح کھل گئی، تو بڑے بڑے سرداران و قریش کے بیٹوں کے دلوں میں اس کے ساتھ شادی کی تمنا سر اٹھانے لگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، جبکہ وہ قریش کے بیٹیوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے شریف ترین اور والدین کے لحاظ سے معزز ترین اور ذاتی اخلاق و کردار کے روح سے پاکیزہ ترین بیٹی تھی۔ لیکن ان کے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ اس کے خالہ زاد بھائی اور مکے کے سب سے بہترین نوجوان ابوالعاص بن ربیع کے سامنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ ابوالعاص بن ربیع کے ساتھ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ مکے کی وادیاں نور خداوندی سے جگمگا اٹھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر منصب نبوت پر فائز کرتے ہوئے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں عورتوں میں سب سے پہلے ان کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد اور صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہن ان کے اوپر ایمان لائی۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بہت چھوٹی تھی، البتہ ان کے داماد ابوالعاص نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کرنا پسند نہ کیا اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ بے پناہ محبت اور مخلصانہ تعلق کے باوجود ان کے دین کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان نزاع کافی شدت اختیار کر گئی تو قریش نے آپس میں کہا، تمہارا برا ہو، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے نکاح کر کے ان کے غموں کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اگر تم انہیں ان کے پاس واپس بھیج دو تو ان کی توجہ تمہاری طرف سے ہٹ کر اپنی لڑکیوں کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ انہوں نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ ابوالعاص کے یہاں جا کر ان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اسے اس کے باپ کے گھر بھیج دو، ہم قریش کی بہترین عورتوں میں سے جس سے چاہو گے تمہاری شادی کر دیں گے۔ مگر ابوالعاص نے ان کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بدلے میں دنیا کی کسی عورت کو قبول نہیں کروں گا۔ البتہ آپ کے دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو طلاق دے کر ان کے یہاں بھیج دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی واپسی سے خوشی ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ کاش ابوالعاص بھی وہی کرتے جو ان کے دونوں ساتھیوں نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ان کو اس پر مجبور کر سکتے۔ ابھی مومنات کے ساتھ مشرکین کے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور وہاں آپ کے قدم مضبوطی سے جم گئے اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر میں قتال کرنے کے لیے نکلے تو ابو العاص کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں، حالانکہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں سے لڑنے یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے نہ کوئی دلچسپی تھی نہ وہ اس کی کوئی خواہش رکھتے تھے، لیکن اپنی قوم کے اندر جو اونچا مقام ان کو حاصل تھا اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ اس جنگ کا خاتمہ قریش کی ایسی شکست فاش پر ہوا جس نے شرک کو قعر مذلت میں دھکیل دیا اور اس کے سرغنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع اسیران جنگ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے اوپر فدیہ عائد کیا۔ فدیے کی یہ رقم قیدیوں کے معاشرتی مقام و مرتبہ اور ان کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 سے 4000 درہم تک مقرر کی گئی تھی۔ اس کے بعد مکہ اور مدینے کے درمیان صبح و شام تک قاصدوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کی رقوم لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کا فدیہ اپنے قاصد کے ذریعے بھیجا۔ اس میں انہوں نے وہ ہار بھی بھیجا تھا جو ان کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے ان کو رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو وفادار رفیق حیات کی یاد نے تڑپا دیا اور لخت جگر کی مجبوریوں نے بے حال کر دیا اور قلب مبارک رنج و ملال سے بھر گیا جس کے آثار صاف طور پر چہرے سے نمایاں تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، زینب نے یہ مال ابو العاص کے فدیے کے واسطے بھیجا ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کے اسیر کو رہا کر دو اور اس کا مال اسے واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور ابو العاص کسی فدیے کے بغیر رہا کر دیے گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی سے پہلے ان کے اوپر یہ شرط ضرور عائد کی تھی کہ بلا تاخیر ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔ چنانچہ مکہ پہنچتے ہی ابو العاص اپنے وعدے کی تکمیل میں لگ گئے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو سفر کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کے قاصد مکے سے کچھ فاصلے پر ان کے منتظر ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے لیے زیادہ سفر اور سواری کا انتظام کرنے کے بعد اپنے بھائی عمرو بن ربیع کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ حضرت زینب کے ساتھ جائیں اور انہیں ان لوگوں کے سپرد کر دیں جو ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ عمرو بن ربیع نے کمان اور ترکش کو کندھے پر ڈالا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے محمل میں بٹھایا اور ان کو لے کر دن دہاڑے قریش کی آنکھوں کے سامنے مکے سے روانہ ہو گئے۔ اس پر ان لوگوں میں زبردست ہیجان برپا ہو گیا، ان کے تعاقب میں چل پڑے اور تھوڑی دور جاتے جاتے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت زینب کو بری طرح خوف زدہ کیا۔ اس وقت عمرو نے کمان کے چلے کو چڑھایا اور ترکش سے تیروں کو نکال کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم جو بھی ان کے قریب جانے کی کوشش کرے گا میں اس کے سینے میں تیر پیوست کر دوں گا۔ وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ابو سفیان بھی موقع پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے عمرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھتیجے ٹھہرو، تیر نہ چلانا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اور جب وہ رک گئے تو ابو سفیان نے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ زینب کو علی الاعلان سب کے سامنے لیے جا رہے ہو، جبکہ عرب کے لوگ اس بھاری مصیبت سے واقف ہو چکے ہیں جو میدان بدر میں اس کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے۔ اب اگر تم اس کو اس طرح کھلے عام لے کر نکل جاؤ گے تو عرب قبائل ہم کو بزدلی اور کمزوری اور بے عزتی کا طعنہ دیں گے۔ اگر میری مانو تو اس وقت اس کو واپس لے جاؤ اور چند روز اس کے شوہر کے گھر رکھو۔ جب لوگ آپس میں یہ بات کر چکے کہ ہم نے اس کو واپس لوٹا دیا تو تم چپکے سے اس کو اس کے باپ کے پاس بھیج دینا، کیونکہ ہمیں اس کو روکنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمرو نے سفیان کی بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر واپس مکے چلے آئے۔ پھر چند روز کے بعد ایک رات ان کو مکے سے نکال کر لے گئے اور اپنے بھائی کی ہدایت کے مطابق ان کے والد کے قاصدوں کے سپرد کر دیا۔
بیوی سے جدائی کے بعد ابو العاص ایک مدت تک مکے میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں شام گئے۔ جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ، جس میں سامان تجارت سے لدے ہوئے 100 اونٹ اور 170 سے زیادہ آدمی تھے، مکہ واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فوجی دستے نے حملہ کر کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ سے بچ نکلے۔ وہ لوگ ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب رات میں ہر چیز کو اپنے سیاہ دامن میں چھپا لیا تو ابو العاص نے مکہ کے بجائے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ڈرتے ڈرتے اور خطرات کو ہر طرف سے بھاگتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے اور سراغ لگاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے پناہ طلب کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور محراب میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ساتھ ہی تمام لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی تو عورتوں کی صف سے ایک آواز بلند ہوئی، لوگوں، میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے، لہٰذا آپ سب لوگ بھی ان کو پناہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا، جو کچھ میں نے سنا ہے کیا تم لوگوں نے بھی اسے سنا؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، وہ آواز ہم نے بھی سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے متعلق مجھے پہلے سے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، مسلمانوں کا ادنا ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر لوٹ گئے اور صاحبزادی سے فرمایا کہ بیٹی ابو العاص کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا، مگر یہ جان لو کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دستے کے آدمیوں کو بلا کر، جس نے ابو العاص کے سامان تجارت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس شخص کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ تم نے اس کا جو مال لیا ہے اگر احسان کرتے ہوئے اسے واپس کر دو تو یہ میرے نزدیک نہایت پسندیدہ بات ہوگی، اگر تم اسے واپس نہ کرنا چاہو تو بہرحال وہ اللہ کا مال ہے جو اس نے غنیمت کے طور پر تم کو دیا ہے اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ان کا مال ان کو واپس کر دیں گے۔ اور جب ابو العاص اپنا مال لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابو العاص، آپ قریش کے ایک معزز اور شریف فرد ہونے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور ان کے داماد بھی ہیں، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور ہم لوگ اس سارے مال سے آپ کے حق میں دستبردار ہو جائیں تاکہ آپ اہل مکہ کے ان اموال سے بھی استفادہ کریں اور یہی مدینے میں رہ جائیں؟ لیکن ابو العاص نے ان کی اس پیشکش کو رد کرتے ہوئے کہا، بہت بری ہے یہ بات جس کی طرف تم لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اپنے نئے دین کی ابتدا غداری اور بے وفائی سے کروں۔ اس کے بعد ابو العاص سارا مال لے کر مکہ چلے گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے تمام حقداروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد کہا کہ قریش کے لوگوں، کیا تم میں سے کسی کا مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو ابھی تک اس کو نہیں ملا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے، ہم نے آپ کو حق ادا کرنے والا اور شریف پایا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اچھا تو جب تم سب لوگوں کے حقوق ادا کر چکا ہوں تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے اوپر اپنے مال کھا جانے کا الزام لگاؤ گے تو میں وہیں مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کے حقوق ادا کر دیے، میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکے سے روانہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان کے پہلے نکاح کو باقی رکھتے ہوئے ان کی بیوی انہیں واپس لوٹا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے، حدثنی فصدقنی وعدنی فوفالی، انہوں نے مجھ سے بات کی تو سچ بولے اور وعدہ کیا تو اسے پورا کیا۔